اللہ چاہتا تھا ان کو معلوم ہو، ان کو پتا چلے. سورہ مریم پڑھیے، کتنے خاموشی کے ساتھ کہا زکریا نے ایک بیٹا دے. پڑھ رہے تھے نماز، یاد آ گیا بیٹا. قرآن کہتا ہے میراد عبادت میں تھے، گھر میں ہوتے تو چلو ٹھیک تھا. اللہ بتا رہا ہے عبادت الہی میں مصروف تھے، اور اس کے اندر دل میں ہم کو پکارا ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے. کسی نے پوچھا بھی نہیں محدثین سے کہ زکریا نے نماز میں اگر بیٹے کا تصور کیا تو نماز رہی. واہ بھائی واہ. پڑھ رہے تھے نماز، نیت تھی بیٹے کی. تصور میں بیٹا. ہم نے ان سے کہا دے دیا، ہم نے اسی وقت جواب دے دیا. ہم نے کہا دے دیا. 120 برس کی عمر میں ہم نے بیٹا دے دیا. انہوں نے مانگا، ہم نے دے دیا. اچھا بھائی، بیٹا جب پیدا ہو گیا یہی آ جیسا تو جبریل آ گیا. ان کا بیٹا تو ملا ہے آپ کو، عین جوانی میں اس کا سر کاٹا جائے گا، یہ مار ڈالا جائے گا، شہید ہو جائے گا. بس خبر جو سنی، سب قرآن ہے، یہ تعریف عارف نہیں ہے، قرآن سورہ مریم میں بیان ہو رہا ہے. روئے، 3 دن گھر سے نہیں نکلے. ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو ابھی شہادت کہاں سے ہو جائے گی؟ اور پہلے سے رونا شروع کر دیا. رو رہے، گھر سے نہیں نکلے، چپ کر روزہ رکھ لیا. قوم آئی، باہر نکل کے آئے، اشارے سے کہا میں تم سے بات نہیں کر سکتا، میں نے روزہ رکھا ہے خاموشی کا، جاؤ. پوری قوم چلی گئی واپس. اللہ نے کہا یہ قوم آ رہی ہے، کیا ہو گیا تم کو؟ صرف اتنی سی بات سن لی کہ یحییٰ کا سر کٹے گا. کا بیٹا ملا بھی اور رہے گا بھی نہیں، اس کا سر کٹ جائے گا. اللہ نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں نبی آخر عزیز ہے جو تم سے افضل ہے؟ اپنے نفس پر اس کو اولا سمجھتے ہو یعنی مولا سمجھتے ہو؟ کہ بے شک پروردگار ذات محمد میرے نفس سے اولا ہے. کہ تو یہ بتاؤ تمہارا بیٹا افضل ہے کہ محمد کا بیٹا افضل ہے؟ کہ نہیں پروردگار، نبی افضل ہے تو اس کا بیٹا افضل ہے. کہ صرف تمہارے بیٹے کا سر نہیں کٹے گا، اس کے بیٹے کا بھی سر کٹے گا. اب یہ بتاؤ تمہیں اپنے بیٹے کی شہادت کا رنج ہے یا محمد کے بیٹے کی شہادت کا رنج؟ کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کے غم کو بھول گیا. پروردگار تو نے بتایا ہے تصور میں ہمارے محمد آئے ہیں، تصور میں حسین آئے ہیں. میں نے پورا واقعہ دیکھ لیا پروردگار، تو نے دکھا دیا، تیرا احسان، تیرا کرم. اب میں حسین کی صفِ عزا بچھاتا ہوں. 3 دن میں یحییٰ کے لیے گھر سے نہیں نکلا، اب میں 40 دن حسین کے لیے گھر سے نہیں نکلوں. اسی لیے چہلم ہوتا ہے. چہلم تو حسین کا پہلے ہی سے ہوتا تھا. میں 40 دن کا سوگ رکھوں گا. اسی لیے حدیث ہے کہ اگر کسی کو آزمانا ہے میری بات کی صداقت تو سورہ مریم کی تلاوت کمرہ بند کر کے کرے. ادھر شروع کرے گا تلاوت، آنکھ سے آنسو بہنے لگیں گے. اور دلیل تاریخ میں آئی جب عیسائی بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے کہا کہ
کہ تمہارے نبی پر جو کچھ اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ. تو جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. کہتے ہیں نجاشی کی آنکھ سے آنسو برسنے لگے، درباری بھی رونے لگے، بادشاہ بھی رونے لگا. امام سے پوچھا گیا کہ سورہ مریم سن کر عیسائی بادشاہ کیوں رویا تھا؟ امام صادق نے فرمایا اس لیے کہ سورہ مریم کا دوسرا نام سورۃ الحسین. سورہ مریم میں حسین کا ذکر ہے. کہاں ہے ذکر؟ ہاں، جو یحییٰ کی شہادت ہے وہی ذکر حسین ہے. بتایا رسول اللہ نے، اے حسین، زکریا کا سر کاٹ کر بادشاہ کو تحفہ پیش کیا گیا تھا. بات صرف اتنی سی تھی کہ اس دور کا بادشاہ اپنی بیوی کی پہلے شوہر کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی، عیسائی شریعت نے. لیکن جب اس کی بیوی نے کہا اور رشوت دی پادریوں کو تو سب راضی ہو گئے. لوگوں نے کہا یحییٰ سے بھی پوچھ لو. پادریوں نے کہا، یحییٰ کو بلایا گیا، کہ میں ایسا خیال رکھتا ہوں. آپ نے کہا اگر تو نے ایسا کیا تو عذاب آ جائے گا، ایسا کیا تو عذاب آ جائے گا. یہ قصے پاکستانیوں کو سنائے نہیں گئے، ورنہ میڈیا مزے لے لے کے پنجاب کے دیہاتوں کی کہانیاں نہ سناتا. کہاں مجلس حسین میں جا رہے ہیں، روکا جا رہا ہے، مت روکو ورنہ جو ہو رہا ہے کرپشن یہ ہوتا رہے گا. آنے دو، سننے دو، بات سمجھیں تاکہ خوف الہی پیدا ہو اور معرفت الہی پیدا ہو. اپنی جان پیاری نہیں تھی یحییٰ کو، جان بچا لیتے، کہتے کر لے شادی، ہم سے کیا مطلب. کہ نہیں ہو سکتا، یحییٰ اجازت نہیں دے گا. ادھر سے اس کی بیوی نکل کے آئی، بادشاہ سے کہا آپ جانے مت دو، ان کو روک لو اور یہیں سر کاٹو. یہیں جب مجھے خوشی ہوگی جب یحییٰ کا سر کٹ جائے گا. جلاد آئے، تلوار آئی. جلادوں نے کہا بادشاہ سے اگر زمین پر یحییٰ کا سر کٹا ہم سب تباہ ہو جائیں گے، ہم سب تباہ ہو جائیں گے. کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہ زمین پر یحییٰ کا ایک قطرہ خون نہ گرے. ایک برتن لایا گیا، کہ لٹا کر گلا ان کا اس برتن پہ رکھو تاکہ وہ برتن خون سے بھر جائے اور زمین پر خون نہ گرے. گلا کاٹا گیا، مگر ہائے انسانی خون، بے گناہ خون، معصوم خون اتنی تیزی سے اچھلا کہ صرف ایک قطرہ اس خون کا زمین پہ گر گیا. ایک قطرہ. جن لوگوں نے شام میں زیارت کی ہے، دربار یزید میں ہی جہاں قیدی لائے گئے تھے، وہیں تو سردف نے، ابھی چیلم میں سب جائیں گے شام، وہیں تو زیارت کرتے ہیں. یحییٰ کا سر وہیں دربار یزید میں. وہی چرچ ہے، وہ چرچ ہے، وہ مسجد یزید نہیں ہے. اس کو شام لکھتا ہے مسجد بنی امیہ، وہ مسجد نہیں ہے، وہ جناب زکریا اور یحییٰ کا پرانا عبادت خانہ ہے جسے عیسائیوں نے اپنا چرچ بنایا. وہیں تو گئے تھے آل محمد. وہ دربار نہیں تھا، وہاں ہزاروں برس سے عبادت ہوتی آئی تھی. وہ تو اس عبادت خانے میں یزید نے بیٹھ کے پہلی بار شراب پی تھی. وہ عیسائی تھے، یہ مسلمان تھا. اپنے کو دیکھو، اپنے کو سمجھو، غیر اقوام سے موازنہ کرو. وہ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. صرف دشمنی کام نہیں آئے گی. اچھائیاں لے لو، برائیاں چھوڑ دو. یہی ہر پیغمبر نے کہا، یہی ہر امام نے کہا.
الٹا نہیں کرو کہ برائیاں بھی لے لو اور انہیں گالیاں بھی دو. نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں کام چلے گا. جو اصول ہیں زندگی کے اسی طرح زندگی گزارو. ایک قطرہ، اس ایک قطرے نے آفت ڈھائی اور قیامت ڈھائی. زمین کو زلزلہ ہوا، قصر بیٹھ گیا، قصر گر گیا، قصر گر گیا، مٹی کا ڈھیر ہو گیا، ٹیلا ہو گیا، صدیاں گزر گئی، لیکن وہ ایک یحییٰ کے خون کا قطرہ پہاڑوں کو پھاڑ کر باہر آتا تھا اور بہنے لگتا تھا اور خون کی نالی بن جاتی تھی. ایک قطرہ، ایک قطرہ. لوگ اس پہ مٹی ڈالتے تھے، خون کو چھپاتے تھے، خون کو چھپاتے تھے. جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. قاتل پریشان ہو جاتا ہے، زمین پریشان ہو گئی. مٹی ڈالی پھر لہو، مٹی ڈالی پھر لہو. ہاں، پوچھا بات کے دانشوروں نے، خون کیسے بند ہوگا؟ خون کیسے بند ہوگا؟ کہ اتنے ہزار مارے جائیں دشمنان یحییٰ. ان کا کہ مارنے والا تو بادشاہ تھا، مارنے والا تو بادشاہ تھا. کہ نہیں، جو اس قتل پہ راضی تھا وہ یحییٰ کا قاتل ہے. آج 14 سال کے بعد جو قتل حسین پہ راضی ہے، جب تک وہ مہدی کے ہاتھ سے مارا نہیں جائے گا، یہ یحییٰ ہے، یہ حسین ہے، یہ نبی آخر کا بیٹا ہے، وہ زکریا کا بیٹا ہے. اور پھر اللہ نے شاپور بادشاہ کو مقرر کر دیا جس نے لہو بہایا اور جو یحییٰ کے قتل پہ راضی نظر آتے تھے انہیں قتل کر دیتا تھا. پورے عرب میں قتل کرتا پھرا. ایران کا بادشاہ تھا شاپور، اس نے قتل عام کیا اور پھر وہ لہو رک گیا. گویا انتقام پورا ہو گیا. حسین کے خون کا انتقام کہاں پورا ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، وہ تو مہدی کے ہاتھ میں ہے. وہ